بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن نے مسلمانوں کو بہترین امت قرار دیا ہے کیونکہ مسلمانوں کو نبیوں والا کام سونپا گیا ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہو، برپا کی گئی ہو، للناس تمام انسانیت کے لیے، تأمرون بالمعروف تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر اور بدی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ اور ایمان لاتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ یعنی مسلمانوں کو بہترین امت اسی لیے قرار دیا گیا ہے کیونکہ ہمیں دعوت و تبلیغ کا کام سونپا گیا ہے۔ شہادت علی الناس ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ اسی کو نہ کرنے کی وجہ سے سابقہ امتوں سے امامت چھین لی گئی، جیسا کہ یہود کا نقشہ کھینچا گیا ہے قرآن پاک میں۔ سورہ البقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و رسوائی اور پستی و بدحالی ان پر مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے عذاب میں گھر گئے۔ اس لیے ہر مسلمان کے یہ ذمہ ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرے، اور جہاں کہیں حق تلفی ہوتے ہوئے دیکھے، ناانصافی ہوتے ہوئے دیکھے تو فوراً آواز اٹھائے، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی بدی کو دیکھے تو چاہیے کہ ہاتھ سے روکے، اگر اس کی قوت نہیں رکھتا تو چاہیے کہ زبان سے روکے، اگر اس کی بھی قوت نہیں رکھتا تو چاہیے کہ دل میں برا جانے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، لیکن یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ایمان کے 3 درجے ہیں۔ اعلیٰ درجے کا ایمان یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان بدی کو دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے، یعنی طاقت سے روکے، اور اسے جڑوں سے ختم کر دے۔ اگر اس کی قوت نہیں رکھتا تو دوسرے درجے کا ایمان یہ ہے کہ زبان سے تو جہاد کرے، بولے تو صحیح کہ اے اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو، کیوں اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہو، لوگوں کو بتائے کہ یہ تم غلط کر رہے ہو۔ اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو آخری درجے میں ایمان یہ ہے کہ دل میں برا جانے، اور دل میں برا جاننے سے مراد یہ ہے کہ اس کے دل میں کڑن ہو، اسے تکلیف ہو، وہ بے قرار رہے۔ وہ بے قرار اس لیے ہو کہ وہ بدی کو دیکھ رہا ہے لیکن نہ اس میں ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، نہ وہ زبان سے ہی بول سکتا ہے۔ وہ اس حالت پر اپنے بے قرار رہے کہ آخری درجے کے ایمان پر فائز ہے، کیونکہ اگر یہ بھی نہیں تو پھر اس کے بعد کوئی ایمان نہیں۔ اس لیے دل میں برا جانے اور شدت سے برا جانے۔ دعوت الی الخیر پیش کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ دعوت الی الخیر، دعوت الی القرآن، دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت قرآن، خیر مطلق صرف قرآن، تو قرآن کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ یعنی مین سورس دعوت و تبلیغ کا صرف قرآن ہونا چاہیے، کیونکہ یہ الہدا ہے، دی ٹوٹل گائیڈنس، دی کمپلیٹ گائیڈنس، اس کے بعد کسی مزید رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے سورہ الفرقان میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اے نبی آپ ان کافروں کی ہرگز پرواہ نہ کیجیے اور قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد کیجیے۔ یعنی اللہ پاک نے بتایا ہے کہ دعوت و تبلیغ کرنا چاہتے ہو تو تمہارا مین سورس قرآن ہونا چاہیے۔ تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت، ہر چیز کا احاطہ کرنے والی کتاب قرآن پاک ہے۔ قرآن میں نہ صرف دعوت و تبلیغ کی ترغیب دلائی گئی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔ سورہ حامیم السجدہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس شخص کی بات سے بڑھ کر اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیے اور کہا کہ میں مسلم ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کو ہائی لائٹ کیا ہے، یعنی اس کائنات میں سب سے بہتر کام ہے دعوت و تبلیغ کا۔ دوسری بات کہ داعی کو چاہیے نہ صرف دعوت دے بلکہ خود بھی اچھے کام کرے تاکہ پختگی آئے، اور سب سے اہم بات کہ داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا تعارف بطور مسلم کرائے، کیونکہ اس کے علاوہ ہماری کوئی پہچان نہیں ہے۔ ہم اول مسلم، ہم آخر مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا، آپ پر نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو چکا، اب وحی کبھی نہیں آئے گی۔ وحی کا سلسلہ تمام ہوا، دین کو مکمل کر دیا گیا۔
اس لیے اب اس دین حق کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا اور اتمام حجت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور قرآن میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اللہ نے حکم فرمایا ہے اس چیز کا۔ سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَلَا تَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے کچھ لوگ تو لازماً ہونے چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائیں، جو نیکی کا حکم دیں اور بدی سے روکیں، یہی ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ امت میں کچھ لوگ تو ایسے لازماً ہونے چاہیے جو اس کام کی طرف توجہ دیں اور اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر دین حق کا پیغام آگے پہنچائیں۔ تو معلوم ہوا کہ فریضہ دعوت و تبلیغ نہ صرف فضیلت کی بات ہے بلکہ ہماری اخروی نجات کا دار و مدار بھی دعوت و تبلیغ پر ہی ہے۔ اب کوئی مسلمان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے ذمہ ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرے، کیونکہ اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط بنا لے، اللہ بندے کو اپنا ولی بنا لے، بندہ اپنے رب کا دوست بن جائے۔ نہ صرف بندہ اپنے رب کو محبوب بنا لے بلکہ اللہ بھی اپنے بندے کو محبوب بنا لے۔ تو اس کے لیے اللہ پاک نے کنڈیشن رکھی ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو میرا ولی بننا چاہتا ہے، میرا دوست بننا چاہتا ہے، تو صرف اطاعت رسول سے کام نہیں چلے گا بلکہ میرے حبیب کی اتباع کرنی پڑے گی۔ اطاعت اور اتباع میں بہت فرق ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ زمین و آسمان کا فرق ہے تو غلط نہ ہوگا۔ اطاعت کہتے ہیں جو حکم دیا جائے بجا لایا جائے، جبکہ اتباع کہتے ہیں پیروی کرنے کو، نقش قدم پر چلنے کو۔ عمل ثابت ہے، آیا حکم نہیں بھی دیا تو اتباع کی جائے، پیروی کی جائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ کیا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں، ہم آپ کی اتباع کرنے والے ہیں؟ تو سورہ یوسف میں اس کا جواب ملتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے نبی کہہ دو میں تو دانائی کی ساتھ اللہ کی طرف بلانے والا ہوں، یہی میرا راستہ ہے اور ان کا بھی جو میرے پیروکار ہیں۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اور پاک ہے اللہ، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میرے نبی کا راستہ کیا ہے، کون لوگ ہیں جو میرے نبی کا پیروکار ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے بھی دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ اب کوئی نبی کی اتباع کرنا چاہتا ہے تو لازماً اسے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہوگا، پھر وہ جا کے اللہ کا محبوب بن سکتا ہے، ولی بن سکتا ہے، دوست بن سکتا ہے۔ خود جو شخص جنت میں جانا چاہے اسے چاہیے کہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح ارشاد ہے اس بارے میں۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ خود کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو یہی وہ راستہ ہے، دعوت و تبلیغ ہی وہ راستہ ہے جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے ملا دیں گے، جو آپ کو جنت کے راستے پر گامزن کر دیں گے۔ تو نہ صرف خود اس راستے پر گامزن ہوں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں تاکہ خود بھی جنت میں عالی شان مقام حاصل کریں اور دوسرے بھی آپ کی وجہ سے اس مقام تک فائز ہو سکیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔